سب پانی والے میرا دل چمکانے چمکانے والے دوسری بات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا مثل له ولا مثال له ولا مثل له لا ند له ولا ضد له ولا أول له ولا بعد له أزلي أبدي سرمدي صمدي عادي كافي شافي ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وملجأنا ومأوانا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور إيماننا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا وسندنا ومستندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مہمانان گرامی
آج کی یہ سالانہ محفل جو بہت سی خصوصیات کی حامل، ایسی نشانیاں اس محفل کی جو باقی محفلوں میں سب یکجا ہونی بہت مشکل ہے۔ بہت سی خصوصیات اس محفل میں موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس محفل میں جتنے سامعین حاضرین آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب سالانہ عاشقان مصطفیٰ کا جلسہ ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب حضور کے عاشق ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضور کے عاشقوں کی محفل ہے، حضور کے بعد غلاموں کی محفل ہے۔ اور دوسری نمایاں اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس محفل میں اکثریت ان کی ہے جو حج اور زیارت کی اور عمرے کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہے انشاءاللہ مجھے حضور کے دامن کرم کے سہارے سے یقین ہے اس محفل میں جو بھی مسلسل آئے گا انشاءاللہ عمرے کی سعادت ضرور حاصل ہوگی۔ نعرہ تکبیر، بہتوں کو عمرہ ہو چکا ہے اور جو باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی اس محفل میں آنے والا عمرے کی سعادت سے معروف بھی ہے۔ نہایت بابرکت محفل، بڑی پاکیزہ محفل، قبلہ صوفی صاحب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، اور محفل کا تمام کارروائی انتظام خود کرتے ہیں، کارروائی میری سپورٹ کرتے ہیں کہ جسے چاہے آپ پڑھائیں، جسے چاہے نہ پڑھائیں، اس لیے کہ وہ میری طبیعت سے پوری طرح واقف۔ بہت سے نعت خوان ایسے ہیں جو ایسا کلام پڑھتے ہیں جو بجائے ثواب کے گناہ کا سبب بنے۔ اب اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور بعض ایسا کرتے ہیں وقت کی نزاکت نہیں دیکھتے، گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے قبلہ صوفی صاحب بفضل اللہ تعالیٰ طبیعت کو ملحوظ رکھ کر محفل کا مکمل کارروائی میرے سپورٹ کرتی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ جو بھی نعت خوان آئے خالی نہ جائے، جتنے بھی نعت خوان آئے ہم نے ان سب کو وقت دیا، اور اگر کوئی باقی بچ گیا ہے میرا تو خیال ہے ہر سنی حضور کا سناخا۔ قبلہ صوفی صاحب ہر سال کوئی نہ کوئی میرے ذمہ ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ پچھلے محفل میلاد پر انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تار کے ساتھ ہاتھ پاؤں نہ لگے میرے پاس۔ پچھلے سال محترم جناب صوفی مقصود احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے میرے ذمہ یہ مضمون لگایا تھا کہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک، اور بفضل اللہ تعالیٰ پچھلے جلسے میں حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اس مرتبہ آپ نے
کچھ نہ کچھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے عظیم چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ اس وقت مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کے جتنے بھی مہمان آتے ہیں مدینہ پاک میں، ان سب کی میزبانی حضرت امیر حمزہ کے ساتھ، حضور کے چچا حضرت امیر، اور یہ انکشاف قطب مدینہ میرے پیر صاحب قبلہ پیر ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالی فرمائے، اور فرماتے ہیں کہ اب مدینہ المنورہ میں غلامان مصطفیٰ جو حاضری دیتے ہیں ان کی میزبانی حضور علیہ السلام کی طرف سے حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی قطب مدینہ پیر ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، حالات بڑے ناگفتگو تھے اور کوئی ذرائع ملازمت کے اور گزر اوقات کے نہیں تھے، بہت پریشان تھے کہ جب قطب مدینہ پیر ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو دروازے پر کسی نے دستک، حضرت قبلہ پیر ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر تشریف لائے، دروازہ کھولا تو ایک سروے قد دراز قد بڑا وسیع باروق شخصیت کھانے وغیرہ کا برتن لے کر کھڑے، فرمایا یہ کھانا قبول کی۔ پیر ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ مجھے تو جان پہچان نہیں، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں امیر حمزہ کہ قبلہ قطب مدینہ پیر ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ ہمارا عقیدہ واضح ہے، نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے، اور جب اللہ کا کرم ہو جائے تو وہ بظاہر جلوہ نمائی بھی فرماتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام کی تاریخ میں بڑی خدمات، آپ کے نام امیر حمزہ اسلام کی تاریخ میں نے تلاش کیا ہے، دو ایسی ہستیاں ہیں جن کے نام کے ساتھ امیر کا لفظ آتا ہے، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی رسول اللہ سے کاتب وحی، اسلام کی تاریخ میں دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہیں اسد اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا شیر، ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اسد اللہ کا اللہ کا شیر، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار اسد اللہ الغالب فاتح المشارق والمغارب دفاع المعضلات والمصائب اخر رسول زوج البطول ابو الحسن و ابو الحسین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ یہ دو اسلام کی تاریخ میں اللہ کے ایک چچا ہے اور ایک بھتیجا ہے۔ امیر حمزہ حضرت علی المرتضیٰ کے چچا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
السلام کے امیر حمزہ چچا بھی ہے اور حضور علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کے بھتیجا. حضور حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا جان تھے، ان کی 5 بیویاں تھیں جن سے 10 لڑکے پیدا ہوئے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئی. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضور کی پھوپھی، حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ. اگرچہ یہ سب جتنے چچا ہے سب کی ہمشیرہ ہے حضرت صفیہ، لیکن حضرت صفیہ اور امیر حمزہ یہ دونوں، ان دونوں کا باپ بھی ایک ہے، ان دونوں کی ماں بھی ایک. 2 ماں حضرت صفیہ کی ہے، وہی ماں حضرت امیر حمزہ کی، یعنی یہ سگے بہن بھائی ہیں. باقی سوتیلے ہیں اور یہ سگے بہن بھائی. حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی محترمہ اور حضرت امیر اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت. اسلام کی تاریخ میں 2 ایسی شخصیتیں ہیں جنہیں سید الشہداء کا کہا. ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے آپ کو سید الشہداء فرمایا، اور ایک حضرت شیر سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. سید الشہداء جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، ہم اسی طرح مانتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید الشہداء ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی سید. فرق صرف یہ ہے کربلا سے پہلے جتنے شہید ہوئے ہیں ان سب کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ. بدر سے لے کر کربلا تک جتنے شہید ہوئے ہیں ان سب کے سردار حضرت، اور کربلا سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان سب کے سردار سید الشہداء امام حسین. جناب سید الشہداء امام حسین حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں تھے اور مکہ مکرمہ کی مانی ہوئی بہادر شخصیت. نمبر 1 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب فاروق، اور دونوں حضور کے غلام بن گئے. دونوں حضور کے غلام بن گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 7 سن نبوی میں حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو 7ویں سال یہ دونوں ایمان لائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم. پہلے حضرت امیر حمزہ ایمان لائے ہیں اور 3 دن کے بعد فاروق اعظم بھی، اور دونوں اسلام کی مانی ہوئی بہادر شخصیت ہے. ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ذہن باطن میں جب حضور علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا اور ابو جہل بت پرست کے تن بدن میں آگ لگ گئی، تو اس حضور علیہ السلام کی شان میں آ کر بڑی اس میں زبان درازی کی، بہت بے ادبی اور گستاخی کی. اور یہ خبر کسی نے حضرت امیر حمزہ کو دی کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ درست رویہ اختیار کیا اور ان کی شان میں زبان درازی اور بے ادبی اور گستاخی کی. ابھی حضرت امیر حمزہ ایمان نہیں لایا.
شکار سے آئے تھے واپس، شکار کا آپ کو بہت شوق تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ واپس آئے تو پہلی خبر یہ ملی کہ ابو جہل جو پورے عرب کا سردار مانا جائے، قریش کا سردار، فوجوں کا کمانڈر ان چیف بھی تھا اور ساری عدالتوں کا قاضی قضات بھی تھا، چیف جسٹس بھی تھا، اور پورے عرب کا سپہ سالار بھی تھا، قاضی قضات بھی تھا، اور دولت مند بھی تھا، اس کا روب و جلال بھی تھا پورے عرب پر۔ ابو جہل، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے سنا، برداشت نہیں کر سکے۔ آپ آئے، دیکھا سامنے کہ ابو جہل آ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے وہ کمان ابو جہل کے چہرے پہ ماری اور اسے زخمی کر دیا۔ میں تو نے محمد بن عبداللہ کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، ابو جہل کو زخمی کر دیا، اور وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ کا بھی کوئی طرفدار ہے، اور ابو جہل کچھ نہیں سکا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خبر سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میں نے سنا یہ واقعہ ہوا تھا، میں نے اسے خوب اچھی سزا دی ہے، تو حضور کو خوش ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ حضور کو آپ فرماتے ہیں میرے چچا صرف مارنے سے میں خوش نہیں ہو سکتا، اگر خوشی چاہتی ہو تو پھر ایمان لے جاتا۔ صحیح خوشی یہ ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شان سے فرمایا کہ امیر حمزہ ایمان لیا، حضور کے چچا۔ یہ 39 صحابہ کرام میں شامل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایمان لانے والے دن خوش نصیب صحابہ کرام کی 40 کی تعداد مکمل ہوئی، ان میں حضرت امیر حمزہ شامل ہے، اور 40واں عدد حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل نے دیکھا کہ امیر حمزہ تو حضور پر ایمان لے آئے، حضور کے وفادار بن گئے، اب اس کی نظر حضرت عمر بن خطاب پر پڑی، ابو جہل کی نظر حضرت عمر بن خطاب، انہوں نے کہا یہ تلوار لو، یہ انعام لو، یہ اعزاز لو، حضور کو جا کے شہید کر دو، تمہیں یہ انعام یہ اعزاز ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ابو جہل حضور کو حضرت عمر کو تلوار دے رہا تھا حضور کو شہید کرنے کے لیے، اسی وقت دار ارقم میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 39 صحابہ کرام کے نورانی مجمع میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے، اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کو غلبہ دینا ہے تو عمر بن خطاب کو مسلمان۔ حضرت عمر کا ایسی شخصیت ہے، ادھر ابو جہل کی نظر بھی حضرت عمر پر ہے، میرا کام یہی کر سکتا ہے، اور ادھر امام الانبیاء کی نظر بھی حضرت عمر پر، اس کے ایمان لانے سے اسلام کو غلبہ ہے۔ اور نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو غلبہ دینا ہے تو عمر بن خطاب کو۔ صبح دونوں جماعتیں منتظر تھی، ابو جہل کے ساتھی اس بات پر منتظر تھے صبح ہوگی اور حضور کی شہادت کی خبر آئے گی، اور حضور کے صحابہ کرام اس خبر کے انتظار میں تھے صبح کا وقت ہوگا اور فاروق اعظم کا سر ہمارے آقا کے قدموں پر۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خبروں کا
کا انتظار کر رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کر نکلے. حضور علیہ السلام دار ارکم میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر نکلے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن رب کی رحمت کسی اور بات کا اہتمام اور سامان ہو رہا تھا. کسی نے حضرت عمر کے کان میں ڈال دیا تیرا بہنوئی اور تیری بہن ایمان لا چکی ہے. گھر تو ایمان تو تمہارے گھر پہنچ چکا ہے، ایمان تو تمہارے. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن اور بہنوئی سعید ابن زید، آپ کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں شامل. یہ گھرانہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے. فاروق اعظم کا گھرانہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے جس ایک گھر میں 2 عشرہ مبشرہ موجود ہے. وہ 10 خوش نصیب صحابی جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 2 فاروق اعظم کے خاندان. اب یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ اور غور کرے، اس میں اشارہ یہ ہے حضرت سعید ابن زید اور فاروق اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب. فاطمہ بنت فاروق اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب 2 مقدس فاطمائیں. ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء کی نور نظر، حضور علیہ السلام کی شہزادی اور تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ بنت محمد، اور ایک سیدہ فاطمہ بنت خطاب فاروق اعظم کی ہمشیرہ. اور دونوں کی شان یہ ہے کہ فاطمہ بنت محمد قرآن پڑھتی ہے تو سننے والے امام حسن اور امام حسین بنتے ہیں، اور فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھتی ہے تو سننے والے فاروق اعظم نمی دانی کے سوزے کی رہتے تو جدھر وہ قد تقدیر عمر. اے میری بہن اور میری بیٹی تو نہیں جانتی تو تیری قرآن کی تلاوت میں فاروق اعظم کی تقدیر کو بدل کے رکھ. کیسی بہنیں تھیں، کیسی عظیم بہنیں تھیں. فاروق فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا، قرآن پڑھا، سننے والے فاروق اعظم بن گئے. حضرت عمر بن خطاب گھر گئے، دروازہ بند ہے، آپ نے کھٹکھٹایا. فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا تو بھائی جلاد کی صورت میں دروازے پر کھڑا ننگی تلوار لیے ہوئے اور بڑے جاہ جلال کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اور بہن کو کہا میں نے سنا کہ تم بے دین ہو چکی ہو، اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا. اب غور کرے، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بھائی ہم بے دین نہیں، تم بے دین ہو، ہم تو دیندار ہو. ہم ہوتے ایمان کی طرف. آج مسلمان ہونا آسان کام ہے، اس دور میں مسلمان ہونا بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا. تو بے دین ہو گئی ہے. بہنوئی سعید ابن زید وہ بچانے کے لیے آئے اپنی بیوی کو. تو فاروق اعظم بڑے بہادر، بڑے تین تن، بڑے اہل فولادی بازو، بڑے طویل قامت. فاروق اعظم سب سے زیادہ طویل قد کے لحاظ سے سب سے طویل. حضور فرماتے ہیں کل طویل احمقن الا عمر، میری عمر کے سوا تمام لمبے قد والے بے وقوف ہوتے. حضور نے فاروق اعظم کو مستثنا قرار دیا. بے وقوفوں صحابہ کرام کی شان پوچھنی ہو تو اہل غیر نتو خیروں سے مت پوچھو، جن کے صحابی ہیں ان سے. حضور نے کس
شان سے استثناء فرمایا ایکسپشنل کے کل طویل نحن الا عمر تمام لمبے قد والے بیوقوف ہوتے ہیں سوائے خبردار میری عمر کی شان میں دو بندہ عمر کی ضمانت حضور فرماتے میں دیتا جس کی ضمانت حضور دے اس کو مقام کا کون اندازہ ہے کل طویل نحن الا دو باتیں صاف ہو گئی ایک تو فاروق اعظم کا قد بڑا دراز تھا اور دوسرا سرکار مدینہ کو فاروق اعظم کے ساتھ بے حد آپ نے استثناء فرمایا تیسرا فائدہ حضور کو اختیار ہے کہ نہیں کیوں جی حضور کو اختیار ہے کہ نہیں کل طویل نحن الا عمر تمام لمبے قد والے بیوقوف ہوتے ہیں سوائے میرے اور کل صغیر فطرۃ من اللہ حد سے زیادہ چھوٹے قد والے حد سے فتنہ ہوتے ہیں سوائے علی سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کا قد حضرت علی کا قد اور فاروق اعظم کا قد حضور کی حدیث سے کتنے فائدے تھے اور حضور نے حقیقتیں بیان کی ہیں اکثر چھوٹے قد والے فتنہ ہوتے ہیں لیکن خبردار میری علی کی شان میں زبان درازی کرتی ہے جیسے عمر کی حفاظت ہے ایسے ہی حضرت علی جو حضرت عمر کی حفاظت کرے گا اسے حضرت علی کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی اور جو حضرت علی کی حفاظت کرے گا اسے حضرت عمر کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی یہ وہ ہدایات ہے جو کسی لیڈر نے نہیں کی امام الانبیاء نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حضرت سعید ابن زید اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آئے فاروق اعظم نے انہیں بھی زخمی خوب اچھی طرح زخمی کیا اب غور کرو سعید ابن زید حضور کے صحابی اور فاروق اعظم کے مارا ہے بیوی کو بھی مارا ہے اور قانون کو بھی دونوں کو مارا بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا ہے حضرت عمر نے اور اس کے بعد ایمان لائے حضرت سعید ابن زید نے اسلام کی خاطر مار کھائی ہے اور حضرت عمر نے عقل کیا کہتی ہے درجہ کس کا بلندی ہوتا ہے سارے بولو عقل و دینش عقل و دانش بصیرت اور بصارت تقاضا کرتی ہے مار کھانے والے کی شان زیادہ ہونی چاہیے اور جس نے مارا ہے اس کی شان کم ہونی چاہیے لیکن اسلام کی تاریخ اس بات کی شہادت اور ضمانت دیتی ہے مارنے والا بھی اشرا مبشرہ میں شامل ہو گئے مار کھانے والا بھی اشرا مبشرہ میں شامل ہے اور دونوں میں فرق یہ ہے جس نے مار کھائی ہے اس کا نمبر اشرا مبشرہ میں 10واں آخری ہے اور جس نے مارا ہے اس کا نمبر دوسرا ہے دونوں اشرا مبشرہ دونوں مارنے والے کا مقام دوسرا فضائل میں دوسرا نمبر اشرا مبشرہ میں دوسرا نمبر اور جس نے مار کھائی ہے اس کا 10واں نمبر اشرا مبشرہ کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں میں تبرکن میں نام لینا چاہتا ہوں تاکہ محفل میں برکتیں آ جائیں لیڈروں کے نام لیں گے چانسلروں کے نام لیں گے ایکٹروں کے نام لیں گے شیطان خوش ہوگا لعنت و فرقات برستی ہے اللہ والوں کے نام لیں گے رحمتوں کی برسات وہ 10 اشرا مبشرہ صحابی جن کو امام الانبیاء نے دنیا میں جنت کی بشارت ابو بکر فی الجنہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی
پھر جننا شہید پھر جننا. یہ 10 وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دنیا میں دی. 2 فائدے. یہ 10 جنتی ہیں. ایک حضور کے علم غیب کی دلیل اور دوسرا سرکار مدینہ کے اختیارات. اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. حضور کو اختیار ہے کہ نہیں؟ 10 خوش نصیب صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. پہلا فائدہ یہ ہوا حضور کو دنیا میں پتہ لگ گیا یہ جنتی ہے. اور دوسرا رب نے محبوب کو اختیار دیا. محبوب تو جسے چاہے جنت کا کرنے سے جائے گا. وہ تو مالک کونین ہے جو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں. خوب اچھی طرح مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور بین اور بہنوئی نے خوب اچھی مار کھائی. اور اس کا اصل کیا ہوا ہے؟ اصل یہ ہوا ہے کہ زخمی بہن کو اور زخمی بہنوئی کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان کے دل پر اثر ہو فرمایا حضرت عمر ہم کے ہمشیرہ کو زخمی کر کے کہتے ہیں دین چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں نرم دل ہوتی ہیں. اور وہ ہمشیرہ فاروق اعظم کی جو آپ کو دیکھ کر ڈر کر کمرے میں چھپ جاتی تھی. اس نے پوچھا حضرت عمر نے پوچھا بتا دین چھوڑتی ہے کہ نہیں اسلام کو؟ تو وہی بہن جو حضرت عمر کو دیکھ کر ڈر جایا کرتی تھی آج مار کھا جانے کے باوجود مسلمان ہو جانے کے باوجود شیر کی طرح سامنے ڈٹ گئی. کہنا بھائی تو غلطی تو بے دین ہے میں دیندار ہوں اور ہماری جان جا سکتی ہے گوشت کا قیمہ ہو سکتا ہے ہڈیاں چکنے چور ہو سکتی ہیں خون کا ایک ایک قطرہ جسم جو چاہے کر لے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہمشیرہ شیر کی طرح چٹان کی طرح ڈر گئی. حضرت عمر حیران رہ گئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر کر چھوٹ جایا کرتی تھی لیکن آج تو سامنے چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر اثر ہوا اور قدرت کی طرف سے اشارہ تھا جس کی ہمشیرہ اسلام لانے کے بعد اتنی بہادر ہو چکی ہے جب حضرت عمر ایمان لائیں گے تو کتنے بہادر جب حضرت عمر ایمان جس کی ہمشیرہ کا ایمان کے بعد جذبہ یہ ہوا ہے اس کے بھائی کا ایمانی جذبہ کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر اثر ہوا. انہوں نے فوراً کہا مجھے وہ کتاب دو جو تم پڑھ رہی تھی. دل میں تبدیلی ہے دل میں مجھے وہ کتاب دو جو تم پڑھ رہی تھی. آپ اندازہ کریں آپ کی زخمی ہمشیرہ کتنی صاحب استقامت ہے کتنا اللہ نے صبر اور سے عطا کی استقامت. اس نے زخموں سے چکنا دور ہونے کے باوجود کہا بھائی تو پلیت ہے وہ کتاب پڑھ. کتنا احساس ہے قرآن کا سارے بولو کتنا احساس ہمیں بھی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل ہے شرم سے گر جائے گر احساس پورے دل ہے
کے اندر کتنا حوصلہ ہے اور اسلام کی عظمت کا کتنا احساس، یہ جذبہ پیدا ہو جائے آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا آپ کر سکتی ہے انداز پولیس کا ہے۔ یہ جذبہ اگر آج بھی پیدا ہو جائے ایمان سے سمندر سڑکیں بن سکتی ہے، جنگل آبادیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، شیر اور درندے تیرے موتی اور میں بردار ہو سکتے ہیں، تو حضور کا سچا پکا غلام ہو جاؤ، کائنات کی ہر چیز تیری تابع دار ہو جائے۔ اور ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ اسلام کے تمام اصولوں کو اور خدا کی فرم برداریوں کو اور غلامی و مصطفیٰ کو بالائے طاق رکھ کر بتاؤ ہم ذلیل ہوئے ہیں کہ ہم عزت نصیب ہوئی؟ آج ساری دنیا میں سب سے ذلیل ترین قوم مسلمان سمجھی جاتی جو سب سے عظیم تھی آج سب سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ کی بے باکی اور صداقت، پاکیزگی، ایمانی جذبہ، فرما تو پلیت ہے قرآن۔ اس نے کہا پھر کیا صورت ہے، میرا جی چاہتا کتاب رب نے بدل دیا نا جی، بہن اور بہنوئی کی مار کام آ گئی، بہن اور بہنوئی کی مار دل بدل گیا، کرنا پھر کیا صورت ہوگی؟ زخمی ہمشیرہ نے کہا بھائی غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پہلے غسل کرو، اپنے آزاد جسم ہاتھ کو پاک کرو، جب تم پاک ہو جاؤ گے پھر ہم تمہارے ہاتھ میں کتاب دیں گے۔ بھائی نے کہا اچھا پانی کا انتظام کرو میں غسل کرتا ہوں۔ انہوں نے پانی کا انتظام کیا، حضرت عمر نہانے کے لیے گئے، بہن اور بہنوئی سجدے میں گر گئے، یا اللہ یہاں تک ہم نے کام کیا آگے تم کیا؟ حضرت عمر نہا کر باہر نکلے، مجھے وہ کتاب تو حضرت فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالی قرآن پاک، حالانکہ سارا قرآن مکمل ہمارے پاس تو پورا قرآن، ہمارے پاس ان کے پاس اس وقت پورا قرآن نہیں تھا، نئی سورت طٰہٰ نازل ہوئی، وہ سورت طٰہٰ کے اور آپ حضرت عمر نے پڑھنے شروع کر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ محبوب تیری قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، طٰہٰ محبوب تیری اداؤں کی قسم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے تجھ پر نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ حضرت عمر پڑھ رہے تھے، کارروائی کی ہوئی تھی نا، پڑھ رہے تھے تو دل پہ قرآن نازل اتر رہا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یہ تو میرا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ تو میرا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کی صداقت جب بھی قرآن کو کھول کر پڑھو گے، جیسے حالات گزر رہے ہیں انہی حالات کا مکمل علاج اسی آیت میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے، قرآن کھولو جہاں سے جی چاہے جب چاہے، باوجود ہو کہ ایک مرتبہ قرآن کھولو اور پھر اس کا ترجمہ دیکھو، جس مصیبت میں اور جس پریشانی میں تم گزر رہے ہو اس کا علاج ان آیتوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے پڑھا اور آنکھوں سے اور فوراً کہا، مجھے فوراً میں سرکار مدینہ کی بات ہے، بہن ہوئی، اپنے زخم بھول گئے، اپنی تکلیف، اپنا درد، خوشیوں کے چراغ روشن ہو گئے، فرمایا چلو، معلوم ہوتا ہے حضور کی دعا قبول ہوگی، حضور کی دعا قبول ہوگی، چلو۔ حضرت عمر ابن خطاب اور جنہیں حضور نے مانگا ہے، تاریخ اسلام میں فاروق اعظم تنہا وہ شخصیت ہے جن کو امام الانبیاء نے خدا سے مانگ کر دیا، عطائے خدا ہے اور دعائے مجھے فوراً لے کر چلو آقا کی بارگاہ میں۔ بہن اور بہنوئی تیار ہو گئے، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ایسے نہیں، میرے گلے میں رسی ڈالو اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے راس
بنا مدینے والی سرکار کا مجرم جائے. میرے گلے میں رسی ڈالو اور مجھے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ماں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جائے. کہا اگر گھسیٹنا نہیں چاہتے تو کم از کم میرے گلے میں رسی ضرور ڈالو اور مجھے اس طرح لے کر جاؤ تاکہ جتنے بھی ابو جہل کے نمائندے راستے میں دیکھے پوچھے یہ کیا بات ہے عمر بن خطاب کو کہاں لے کر جا رہے ہو تو کہہ دینا جس کا مجرم ہے اس کے پاس لے کر جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دار ارقم کے گھر موجود تھے جہاں وہ 39 صحابہ حضرت امیر حمزہ وہاں موجود ہے جو وہاں دار ارقم میں بیت اللہ شریف کے پاس دار کے ارقم اس میں حضرت امیر حمزہ موجود ہے. وہاں پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے دیکھا تو حضرت عمر ہے. حضرت کہا عمر بن خطاب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تو فرمایا دروازہ کھولو اگر صدق نیت سے آیا ہے تو استقبال کریں گے اگر بدنیتی سے آیا ہے تو اسی کی تلوار لے کر گردن اڑائے. امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا. حضور فرماتے دروازہ کھول دو. حضور کو پتا ہے تو آپ قبول ہوتی تھی. فرمایا دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور حضور کے قدموں پہ گر گئے. آقا میرا جرم معاف فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دولت سود اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ کے دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑے. اور صدق نیت سے آیا ہے تو استقبال کریں گے اگر بدنیتی سے آیا ہے تو گردن کو اڑا دیں گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب میں داخل ہوتے ہوئے اپنا سر سرکاری مدینہ سب کے قدمے پر. جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ حضور علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے تھے. غزوہ احد سال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اور حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. حضور ایک گڑھ میں پھسل گئے اور کسی منافق نے افواہ اڑا دی قتل محمد حضور شہید ہو گئے. صحابہ کرام پر ایک عجیب قسم کا عالم طاری تھا. دنیا مافیا سے بے خبر حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل رہی تھی. قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے یہ حالات دیکھے اب زخمی ہو فوراً آپ گلے سے باہر نکلے. جب آپ کے چہرے کو صحابہ کرام نے دیکھا سب کو اطمینان و سکون ہو سب کو اطمینان و سکون ہو گیا. سو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں. وحشی اس وقت وحشی تھا. اب ہم اسے حضرت وحشی اسلام کے فیصلے. امیر حمزہ کا قاتل کون ہے؟ اس وقت وحشی تھا. اب حضرت وحشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر اس نے وار کیا. اس کے پاس ایک فن تھا نیزہ مارنے کا. وہ نیزہ نشانے پہ مارتا تھا جسے لگ جاتا تھا بچتا نہیں تھا. اس نے وہ نیزہ مارا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شیر تھے اور وہ ناف سے نیچے وہ نیزہ لگا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہو گئے. سرکاری مدینہ سب کو خبر ہوئی کہ ان کا چچا شہید ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے بہت غم محسوس کیا لیکن پیٹے نہیں, چیخے نہیں, چلائے نہیں, ماتم نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے کپڑے نہیں پھاڑے, بال نہیں تو سب سے زیادہ غم آپ کو حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر ہوا اور آپ نے اس عظیم غم پر بھی کسی قسم کا کوئی بے صبری کا اظہار نہیں کیا.
آپ نے قربان نہیں نوچا، بال نہیں نوچے، بے صبری نہیں کی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی پھپھی صفیہ کا احساس نہ ہوتا تو میں اپنی چچا کی لاش اسی طرح میدان احد میں رہنے دیتا. پرندے آتے لوٹ کے چلے جاتے، ان کا مرتبہ عالم تعالیٰ میں اور شہادت میں اور زیادہ بلند ہوتا. لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ اور حضور علیہ السلام کی پھپھی صاحبہ وہ آئی اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور بڑا رنج و غم محسوس ہوا. جب آپ کی تجدید و تکمیل کی گئی، امیر حمزہ قد لمبا تھا تو کوئی چادر پوری نہیں آتی. اس وقت کپڑے بھی کم تھے، کپڑے بھی جو چادر ڈالتے ہیں وہ جسم پر پوری، اگر سر پر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پر ڈالتے ہیں تو آج سب کچھ موجود ہے پھر کہتے ہیں کپڑا نہیں. آج سب کچھ ہے، مارکیٹیں ہیں کپڑوں کی سب کے ساتھ، پھر کہتے ہیں کپڑا نہیں. وہاں کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں. شکوہ کو شکایت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کفن تاریخ اسلام میں بے مثل اور بے مثال کفن. اگر آپ کے چہرے پر ڈالتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے اور قدم پہ ڈالتے تھے تو چہرہ. عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین جو سب منافقوں کا سردار تھا، اس کا قد لمبا تھا، اس کی چادر امیر حمزہ کو کفن کے طور پر دی. اس کی یہ جو حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنی چادر دی، اس کے موت کے وقت تو منافق تھا، اپنی چادر دی اور 70 مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی. آپ فرماتے محبوب اسے نہیں بخشیں گے، تیرا بھی دشمن ہے، بے ایمان ہے، تو 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگی تو ایسے نہیں بخشیں گے. اور حضور نے پھر اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی اور اسے کفن کی چادر بھی دی. آج کئی بے ایمان مسلمان کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے منافق کو چادر دی، منافق کے لیے بخشش کی دعا مانگی، حضور نے ڈال دی ہے. میں حقیقی نقطہ ان کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حضور نے اس منافق کو چادر دی اور بخشش کی دعا مانگی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے حضور کے چچا کو کفن کی چادر اور ہر جزائے الاحسان حضور یہ چاہتے تھے جو کسی نے نیکی کی ہے کافر بے ایمان میں، دنیا میں اس کی جزا دے دی جائے، دنیا میں اس کا بدلہ دے دی، آخرت میں یہ وجہ. اور یہ بے وقوف عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے سے قاصر ہے. معمولی سی سوچ رکھنے والوں اس عقل کل کی عظمتوں پر اعتراض کرتے ہو. حضور عقل کل ہے، حضور علیہ السلام عقل، ہمیں تو عقل کے چند چھینٹے ملے ہیں. حضور نے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار کو کفن کی چادر دی ہے، حضرت امیر حمزہ کی اس چادر سے بدلے کے ساتھ، تاکہ قیامت والے دن اس کو نہ دے. اس کا بدلہ وہاں نہیں ہے، اس کا بدلہ. اور جو دعا مانگی ہے وہ بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کفن کی چادر دینے کے لیے دعا مانگی ہے. آپ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، ہم میری سرکار فرماتے ہیں رب نے 70 مرتبہ کہا ہے، اگر 71 مرتبہ کہتا کہ تم مانگو تو میں بخش دوں گا، میں 71ویں بخش مانگوں گا. حضور ایسے نہیں مانتا ہے، حضور ایسے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار میدان احد میں خزینہ شہادت کی صورت میں ہوا. شہداء کی شہادت کا خزانہ میدان جبل احد کے زیر سایہ. حضور جبل احد کو فرماتے تھے یہ جنتی پہاڑ ہے. جبل احد
یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت پہاڑ آگے جبل ہوں یہ بنا محبت ہوں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اندازہ لگاؤ حضور علیہ السلام سے پہاڑ پتھر بھی محبت کرتے ہیں، اور میری سرکار کو پتہ ہے کہ پتھر مجھ سے، اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اور عقلوں دانش اور بھیک مانگتے ہوئے عدالت اور انصاف کی، پتھر حضور سے محبت کریں تو حضور کو پتہ ہے امتی محبت کریں گے، سارے بولو یہ جو محبت کے خزانے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں میری سرکار کو پتہ ہے کہ نہیں؟ سارے بولو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذا جبل پہاڑ پہاڑ میں مدینہ پاک سے باب مجیدی سے آپ نکلے باہر تو سامنے پہاڑوں میں نظر، پہلے پردے تھے وہ کافی تھی کچھ، اب وہ پردے سارے صاف ہو گئے، مسجد نبوی سے نکلے سامنے پہاڑوں میں نظر آئے۔ حضور کو اپنی چچا سے کتنی محبت ہے، ظاہری ساری رکاوٹیں بھی اٹھا دی۔ اب مزہ آتا ہے میں باب مجیدی سے نکلے پہاڑوں کے سامنے نظر آتا ہے اور وہ درمیان سے ساری رکاوٹیں اور پابندیاں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر قبلہ پیر ضیاء الدین شاہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضور کے چچا کے مزار پر حاضری دے اسے چاہیے کہ بدھ کو آ کر آئے، بدھ کا دن آپ ہر بدھ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دیتے تھے۔ جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے دامن میں آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہ ہے، خلائق کی نہیں زیارت گاہ ہے ملائکہ۔ آزا جبل بولا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم حضور کو پہاڑوں کا بھی پتہ ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے، پہاڑ بھی ہم سے۔ اس سے فائدہ یہ نکلا، یہ نوٹ کر لیں جو حضور سے محبت کرے، جو وہ یقین کرے کہ حضور بھی اس سے محبت کرے، سمجھ آ رہے؟ یہ نقطہ آج کی تقریر میں محفوظ کر لیں، جو بھی حضور سے محبت کرے گا یقین کر لو چاہے کتنے فاصلے کیوں نہ ہو، جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے وہ یقین کر لو حضور بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں محفل کو سجائے ہوئے یہ سب محبت کا نظر ہے، ماشاء اللہ کتنی دیر ہو گئی ہے، اور پھر کھانے کا بھی انتظام ہے، سب کچھ ہے، قرآن اندازی بھی ہوگی، کوئی اور مجلس کوئی لیڈروں کا جلسہ ہوتا ہے، لیڈروں وزیروں کی میٹنگ ہوتی، وہاں کئی ہربول مر جائے چوری پر کی وزیر گورنر ہو بند کرو ختم کرو ٹائم ہو گیا، ہربول مر جاتی ہے۔ پر یہ وزیر امیر کسی دعوت کرے افطاری کرے تو کھانے سے پتہ نہیں کیوں جی پہلے افطاری سے پہلے افطاری ہو جاتی ہے۔ آج دیکھو ہر قسم کا ذہن موجود ہے اور بیچارہ مولوی ہے ایک معمولی سا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور آپ سب ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب محبت المصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سب محبت مصطفیٰ کی عظمتیں حضور علیہ السلام کی قبولیت کی محفل ہے۔ نہایت اسی سے معلوم ہوتا ہے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کتنی مقدس محفل ہے، کتنی بابر قضا ہوگا ان خوش نصیب احباب کا۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں قضے کا معنی یہ ہے جن کو حضور بلا رہے، جن کو حضور بلا رہے وہ خوش نصیب ابھی ان کا قضا نکلے گا جن کو حضور علیہ السلام اپنی قدموں میں بلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو جماعت جنہوں نے یہ حسن انتظام کیا ہے تقریباً 5-6 سال ہو گئے، چوتھا سال ہے
اور یہ جتنے بھی وہ مشتمل وہ سب زیارت کے قابل حضور کے بہادر غلام انہوں نے جس عجیب انتظام کیا ہے کہ ہر سال 7-8 احباب مدینہ پاک مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ عمرے کی صورت میں جاتے ہیں، اور اب تک کہیں کتنے جا چکے ہیں؟ تقریباً 23 کی تعداد 4 سال میں جا چکی ہے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ 8 خوش نصیب جو اس مرتبہ اب اندازہ کرو پیسے زیادہ ہو گئے، کوئی یہ نہیں کہتا پیسے زیادہ ہو گئے میں بھی جاؤں گا، کہتے ہیں جتنی مرضی ہو جائے ہم تو جانے دیں گے اور جائیں گے، یہ وہ بات ہے۔ کیوں نہیں؟ پیسے زیادہ ہونے کا کوئی افسوس نہیں، کوئی غم، بھائی جتنے مرضی زیادہ ہو جائے، لیکن ان فضاؤں میں سانس لینا چاہتے ہیں جہاں سرکار مدینہ جلوہ فرمائے، ان خوش نصیب۔ ماشاء اللہ دیکھو کیسا صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کے سلسلے میں علامہ امام محدث متولی کے ایک دو شعر ہو جائے، اعلیٰ حضرت کا ایک آدھ شعر ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی ہو جائے۔ 9 خوش نصیب آباد جنہیں اس مرتبہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی ہواؤں فضاؤں میں سانس لینے کا موقع نصیب ہو۔ بہت سے واقعات ہیں مکہ شریف کے اور مدینہ پاک میں۔ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری وجب له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس میں میری شفاعت واجب ہو، جس نے میری قبر کی اس میں میری شفاعت۔ اب میں اس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، قبروں پر نہیں جانا چاہیے، بیوقوف تو امتی ہوتا ہے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، تو امتی ہو کے کہتا ہے نہیں جانا چاہیے، قبروں پر خطرہ ہے۔ اور جو شارع ہیں، شارع جن کے اشارے کا نام شریعت ہے، وہ فرما رہے ہیں من زارا قبری وجب له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور نے قبر کا نام لیا ہے، معلوم ہوا قبروں پر جانا منع، وہ غلط ہے۔ تم کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جو نبی ولیوں کی قبروں پر جانے سے روکتے ہو اور شرک کے فتوے لگاتے ہو، تم کتنی بڑی نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہو، بے وقوف ہو۔ حضور سے بڑھ کر شرک کو کون زیادہ دو پر جان بند کرو، ختم کرو، ٹائم ہو گیا، ہر بول مت جاتی ہے پر یہ وزیر امیر کسی دعوت کرے افطاری کرے تو کھانے سے پتہ نہیں کیوں جی پہلے افطاری سے پہلے افطاری ہو جاتی ہے۔ آج دیکھو ہر قسم کا ذہن موجود ہے اور بیچارہ مولوی ہے بس معمولی سا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ سب ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب محبت المصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سب محبت مصطفیٰ کی عظمتیں حضور علیہ السلام کی قبولیت کی محفل ہے۔ نہایت اسی سے معلوم ہوتا ہے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کتنی مقدس محفل ہے، کتنی بابر قضا ہوگا ان خوش نصیب احباب کا۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں قضے کا معنی یہ ہے جن کو حضور بلا رہے ہیں، جن کو حضور بلا رہے ہیں، وہ خوش نصیب ابھی ان کا قضا نکلے گا جن کو حضور علیہ السلام اپنی قدموں میں بلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو جماعت جنہوں نے یہ اس نے انتظام کیا ہے تقریباً 5-6 سال ہو گئے، چوتھا سال ہے، اور یہ جتنے بھی وہ مشتمل وہ سب زیارت کے قابل حضور کے بہادر غلام انہوں نے جس عجیب انتظام کیا ہے کہ ہر سال 7-8 احباب مدینہ پاک مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ
عمرے کی صورت میں جاتے ہیں، اور اب تک کہیں کتنے جا چکے تقریباً 23 کی تعداد 4 سال میں جا چکی ہے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ 8 خوش نصیب جو اس مرتبہ، اب اندازہ کرو پیسے زیادہ ہو گئے، کوئی یہ نہیں کہتا پیسے زیادہ ہو گئے میں نہیں جاؤں گا، کہتے ہیں جتنی مرضی ہو جائے ہم تو جانے دیں گے اور جائیں گے، یہ وہ بات ہے۔ کیوں نہیں؟ پیسے زیادہ ہونے کا کوئی افسوس نہیں، کوئی غم، بھائی جتنی مرضی زیادہ ہو جائے، لیکن ان فضاؤں میں سانس لینا چاہتے ہیں جہاں سرکار مدینہ جلوہ فرما ہے، ان خوش نصیب۔ ماشاء اللہ دیکھو کیسا صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کے سلسلے میں علامہ امام محدث متولی کے ایک دو شعر ہو جائے، اعلیٰ حضرت کا ایک آدھ شعر ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی ہو جائے۔ میں خوش نصیب آباد جنہیں اس مرتبہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہواؤں فضاؤں میں سانس لینے کا موقع نصیب ہو۔ بہت سے واقعات ہیں مکہ شریف کے اور مدینہ پاک میں۔ حضور فرماتے ہیں من جارا قبری وجب له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس میں میری شفاعت واجب ہو، جس نے میری قبر کی اس میں میری شفاعت۔ اب میں اس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، قبروں پر نہیں جانا چاہیے، بیوقوف تو امتی ہوتا ہے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، تو امتی ہو کے کہتا ہے نہیں جانا چاہیے، قبروں پہ خطرہ ہے۔ اور جو شارع ہیں، شارع جن کے اشارے کا نام شریعت ہے، وہ فرما رہے ہیں من زارا قبری وجب له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور نے قبر کا نام لیا ہے، معلوم ہوا قبروں پر جانا منع، وہ غلط ہے۔ تم کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جو نبی ولیوں کی قبروں پر جانے سے روکتے ہو اور شرک کے فتوے لگاتے ہو، تم کتنی بڑی نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہو، بے وقوف ہو۔ حضور سے بڑھ کر شرک کو کون زیادہ بہتر جان سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری، حضور نے قبر کا ذکر کیا ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت۔ اور اس حدیث کو بیان ابھی میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہے، میں اسے علم لدنی سمجھتا ہوں، حضور کی نظر کرم کا فیضان ہے۔ جو چیز میری ذہن میں ابھی پیدا ہوئی، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری وجب له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت۔ اب میں مجھے بتاؤ جس کی قبر کی زیارت سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے اس کی اپنی زیارت کا مقام کیوں نہیں؟ جس کی قبر کی زیارت سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے اس کی اپنی زیارت کا شان کیا ہو؟ من زارا قبری وجب له شفاعتی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت۔ معلوم ہوتا ہے شفاعت پر مستحق ہے سنت و جماعت، باقی تو روکتے ہیں نہیں جانا چاہیے وہاں۔ کہتے ہیں مدینہ پاک جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ، حضور کے روضے پاک کی نیت کر کے مت جاؤ، حضور کی قبر پاک کی نیت کر کے مت جاؤ۔ بے وقوف منع کرتے روکتے، مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ، حضور کے روضے پاک کی نیت کر کے مت جاؤ۔ میں ان سے صرف سمجھانے کے لیے سرچ کرنا چاہتا ہوں، ہم گناہ گاروں کو روکتے ہو سلامت کے قبولیت کے مقاموں سے کہ حضور کی قبر کی نیت کر کے مت جاؤ، مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ میں آج اور سادگی سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف ہم بھی تو نہیں جاتے وہاں، صرف 70 ہزار فرشتے روز آتے، 70 ہزار فرشتے 2 مرتبہ، 70,000 صبح، 70,000 بے وقوف ہے۔ اگر حضور کی قبر پہ جانا منع ہے تو ہم فرشتوں کو شرک کرنے بھیج رہا ہے، اور فرشتے شرک کرنے آئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو جب تک فرشتے آتے رہیں گے غلامان
فرشتے آتے فرشتے تو شرک نہیں نہ کرتے، کیوں جی؟ فرشتے تو معصوم اور گناہ سے، فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتے آتے ہیں روز، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک اس کی باری معلوم ہوتا ہے، قیامت آئے گی اس وقت جب سارے فرشتے حاضر ہو جائیں، قیامت آئے گی اس وقت جب سارے فرشتے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے، فرشتوں کو زندگی میں ایک مرتبہ حاضری کی اجازت ہے، غلامان مصطفیٰ کو جتنی مرتبہ، کم از کم 7-8 مرتبہ تو میں بھی ہوا ہے، 7-8 مرتبہ میں بھی ہوا ہے، اللہ کی صحت کی عمر دی تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوتا ہے۔ فرشتے صرف ایک مرتبہ، فرشتے زندگی میں ایک مرتبہ، غلامان مصطفیٰ بار بار دروازے ہر وقت کھولے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا ہم اللہ جی فضول البرکت فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ کعبے کا، حضور کا روضہ پاک کعبے کا کعبہ ہے۔ اب میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں، حضور کا روضہ پاک کعبے کا، کہتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ مت ہو، کعبے کی توہین ہے۔ میں ان کو سمجھانے کے لیے سوچ کرتا ہوں، جو وقوف کعبہ وہ ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے، کعبہ وہ ہے جو قیامت تک جو کعبے کا طواف کرتے رہیں گے، کعبہ سے گناہوں سے، کعبہ وہ ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے، تو جو کعبے کو پاک کرے، کعبے کو حضور میں پاک، تم سب کو کعبہ پاک کرتا ہے، اور کعبے کو میری سرکار ہے، جو ہمیں پاک کرے وہ کعبہ، اور جو کعبے کو پاک کرے حضور کا روضہ پاک، روضہ حضور کا روضہ پاک، قبر پاک، کعبے کا کعبہ۔ اور دلیل سنو، شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جمہور علماء کرام فرماتے ہیں حضور کی قبر پاک کا وہ حصہ مانگنے اور جسد جو حضور کے جسم پاک کے ساتھ لگا ہوا ہے، زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم پاک، قبر کا وہ حصہ جو حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، صرف کعبے سے افضل نہیں، عرش مولا سے دیا، عرش صرف کعبے سے افضل نہیں بلکہ عرش مولا سے دیا۔ تو کعبے کا کعبہ یہ کہ نہیں؟ سارے بولو، حضور کی بارگاہ کعبے کا کعبہ ہے۔ ہم ایسے نہیں جاتے، سرکار مدینہ سے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہم ویسے نہیں جاتے، اس ارادے سے جاتے ہیں، اس یقین سے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کعبے کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا، حضور کدھر جا رہے؟ آپ حج کے لیے جا رہے، تو کسی نے پوچھا کدھر جا رہے؟ تو آپ نے حضور کے روضے پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو یہ میں نے عمرے کے سلسلے میں، تاکہ جو عمرے کے جذبات لے کر آئے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اللہ انہیں جانے کا موقع نصیب کرے۔ جب مدینے میں قدم رکھیں گے یہ محفل انہیں یاد آ گئی تو انشاءاللہ ہماری ہاتھ اٹھا کے دعا تو کریں گے۔ مولوی نہیں بس کہہ رہا تھا
آنکھوں کی کیمرے کے شیشے میں محفوظ ہے، اور ان سب کے لیے بیت اللہ شریف میں گنبد فضا کی فضاؤں میں مجموعی دعا سب کے لیے، جس دعا کو لے کر بیٹھے ہوئے، یا اللہ اس محفل پاک کی قبولیت کے صدقے سب کی جائز دعاؤں کو کوئی معلوم نہ جائے، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولادوں کو نیک اولاد، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور، زخمی دلوں کو اللہ سکون عطا فرمائے، اور سب کے جائز کاروبار میں اللہ برکت عطا، دشمنوں اور حسدوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنائے، اور جو اسلام کو برداشت نہیں کرتے یا اللہ ان کے ناپاک جسموں سے پاکستان کو نجات عطا، انہیں پاکستان میں رہنے کا حق ہی حاصل نہیں، جو بے وقوف غلطی سے پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ واپس جاؤ، بعد میں پار ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ جو پاکستان کو برداشت، اسلام کو برداشت نہیں کرتے، جہاں فائدہ ہوا تم میں روح میں، نہ وہ اسلام کو برداشت کرتے ہیں نہ تم کرتے ہو، معلوم ہوتا ہے تمہارا آپس میں کوئی خفیہ معاہدہ ہوا، جاؤ پاکستان میں وہی جائے جو نظام مصطفیٰ کو پڑھانا چاہے، جو کہتا ہے پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ ہو جائے، اور انہیں قبولیت کی محفلوں کی دعائیں مانگی ہوئی خالی نہیں جائے، خالی، اور وہ جو بے وقوف جلسے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں وہ قیامت تک کرتے رہے، نافذ نہ ہو، شریعت بل نہ منظور ہو، اسلام نافذ نہ ہو، اور شرابیں پی کر تم اظہار کرتے ہو، قیامت تک کرتے رہو، تمہارے منہ پر تمہارے سارے داغ چھوڑ دیے، اور اس محفل میں مانگی دعا خالی چلی جائے، اس محفل میں حضور کے ذکر کی پاکیزہ محفل میں ایمان سے میں دل سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر اپنے محبوب کے ذکر کی محفل قبول اور منظور ہے تو تیری بارگاہ میں دعا ہے پاکستان جو پاک ملک ہے اس میں پاک قانون نافذ کرنا، ہمیں پولیس اور کالے اور ناپاک قانونوں سے آپ کہتے ہیں اسلام نافذ ہو جائے، اور خدا اس کے محبوب کو گواہ بنا لے مہربانی کر کے قبر میں بھی دے رہا ہے، اور کیا چاہیے کیوں جی؟ اللہ کرے پاکستان میں اسلام کا قانون، اور جو اسلام کے قانون کو طرح طرح کے بہانے بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو معروف اور مفلوج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کی امتیوں کو دشمن اور دوست میں پہچاننے کی توفیق عطا، جو اسلام سے محبت کرے گا اسے محبت کرنی چاہیے، یا جو اسلام سے دشمنی کرے اسے محبت کرنی چاہیے، مجھے مشورہ دیں آپ کیا خیال کیوں جی؟ جو اسلام سے محبت کرے اسے، اور جو اسلام سے دشمنی کرے، حضور کے دامن کی ہوا دے کر حضور کے ذکر پاک کے صدقے اب آخر میں تبرکن حضور کا ذکر پاک کیوں ہم کرتے ہیں، اپنے آقا کا ذکر میلاد صرف کرنا۔ علامہ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَلَدَ الْحَبِيبُ وَالْمُسْلِمُ جس شان سے حضور پیدا ہوئے اس شان سے کوئی اور پیدا نہیں ہوا، حضور کی ولادت بے مثل ہے، وَلَدَ الْحَبِيبُ وَخَدُّوا حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے رخسار گناہ کے پھول کی طرح تھے، وَلَدَ الْحَبِيبُ مُكَحَّلًا وَمُطَيَّبًا حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، تیری ہر ادا کو ہے جان دے گا، مجھے ہر ادا مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں خدا کی قدر۔ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں
ماں جاگر بسے ماتر کا سرما لگا ہوا تھا. اب مہربانی کر کے مجھے بتاؤ, اگر بھی تو مشورہ دو, جو ہستی اس شان سے پیدا ہو کہ اس کی آنکھ میں کوئی میل کو تیر نہ ہو, کوئی گندگی اور گد نہ لگی ہو, جب پیدا ہو تو نور کا سرما چمک رہا ہو, اس کا ذکر پیدائش اور پیاری اور نورانی اداؤں کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے کا ذکر کرتے ہیں. اور جس کے ہاں بچہ پیدا ہو, پلیت پیدا ہو, گندا پیدا ہو, میل کو چین لگی ہو, مولوی صاحب اس کو آزما کے دینے کا جی آ جا میرے ابا جی کا بھی یوم پیدائش ہے, ذرا ذکر پیدائش کرو. میرے دادا جی کا, میرے بیٹے کا. ایمان سے میں پوچھوں گا تیرا باپ اور بیٹا جب پیدا ہوا تو نہلانے کا محتاج تھا کہ نہیں, اسے غسل دیا ہے کہ پیدا دیا؟ میں نے کہا جو نہلانے کا قابل اور مستحق ہو ہم اس کا ذکر پیدائش نہیں کرتے, ہم اس شخص پاک کا ذکر پیدائش کرتے ہیں جو اس پاکیزگی سے آیا کہ خود بھی پاک پیدا ہوا اور اس کے آنے سے کائنات پاک ہو. حضور کے آنے سے ساری کائنات بدوئے نکلی ہے مرد مسجدہ. حضور فرماتے ہیں میری خاطر اپنے ہوئے زمین کو مسجد بنائے. ساری زمین 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے, ساری زمین پاک نہیں ہوئی, اتنی زمین پاک ہوئی جہاں نبی کے قدم لگ گئے. اور میری سرکار اس شان سے تشریف لائے, قدم حضور کے بیت آمنہ کو, مکہ المکرمہ کی سرزمین اور مدینہ المنورہ کی سرزمین کو لگا ہے. صرف مکہ مدینہ پاک نہیں ہوا, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک ساری زمین مسجد بن گئی. ساری زمین. اے انسان تو نے پھولوں کو چھوا, مرجھا کے کانٹا ہو گئے, اور اس نے کانٹے پر قدم ریکھا گلستان کر دیا. آخری ایک بات, حضور کا ذکر پیدائش کی برکتیں تو مکمل نہیں ہو سکتی. عام بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے پیدا ہو بچہ, اور جو روتے ہوئے نہ ہو گھر والے رو رہا کیوں کر. تیرا رونا تیری زندگی کی علامت. سب پیدا ہوتے ہیں تو رو, لیکن جس ہستی پاک کا ہم ذکر پیدائش کر رہے ہیں میں مضبوط دلائل کے ساتھ, ورنہ جواب مولوی صاحب کو بیان کون کر لیں. اگر ہم غلط بیان کر دیں تو چلو آپ سن لو گے, لیکن میں پورے ملک میں اور بیرون ملک بیان کرتا رہا ہوں, کسی میں طاقت نہیں روک سکے. اگر غلط ہو تو روکے, اور جب پتا ہے کہ آئینے کی تیرے شاپ مضمون کتابوں میں موجود ہے, روکے گا کون؟ ہم اس ہستی پاک کا ذکر میلاد کرنے پر مجبور ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی روئے نہیں, بلکہ پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا. حضور نے پیدا ہوتے ہی, اور سجدے میں راز یہ تھا, سجدہ نہیں ہو سکتا جب تک 3 چیزیں پاک نہ ہو, جگہ پاک ہو, جسم پاک ہو, کپڑے پاک ہو. حضور نے سجدہ کر کے بتا دیا کائنات کے انسانوں اور میرا مقابلہ کرنے والوں, تو آتا ہے تو ناپاکی اور نجاستیں لے کر آتا ہے, اور میں دنیا میں تشریف لایا تو حضور فرماتے ہیں میرے آنے سے جگہ, جو جگہ بھی پاک, جسم بھی پاک, کپڑے بھی پاک. جب تک 3 چیزیں پاک نہ ہو سجدہ نہیں ہو سکتا. جگہ بھی پاک, جسم بھی پاک, کپڑے بھی. حضور پاکیزگی لے کر آئے اور ساری زمین. غور طلب نکتہ یہ ہے, پیدا تو حضور مکے میں ہوئے, مکہ پاک ہونا چاہیے تھا, لیکن پاکستان بھی پاک ہے, ہندوستان بھی, یہ ساری دنیا, تمام عرب ادب, تمام یورپ اور تمام امریکہ, بت خانے, گرجے خانے, بڑی بڑی پلیٹیاں, شراب خانے, بدماشیاں, عیاشیاں, روز زمین کو ناپاک کیا جاتا ہے. جو مرضی کر لو, شراب کرو, بہا دو, پیشاب کرو, پاخانے کرو, زمین جو مرضی کرو, میری سرکار کے قدم لگنے سے تیری ساری پلیٹیاں دور ہو جائیں گی, زمین پاک کی ہوگی. سورج چمکنے سے زمین پاک ہو جاتی ہے. حضور آفتاب نبوت ہے, چمکے وہاں ہے وہ زمین پاک. یہ سب صدقہ حضور کے قدم ہے, پاک ہے. حضور کی ولادت کے باسعادت کی برکتیں. اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں حضور کا ذکر پیدائش اللہ اور اس کے محبوب کو اتنا پسند ہے, جس نفر میں حضور کا ذکر میلاد ہوتا ہے
محفل میلاد النبی کے صدقے اللہ نے کروڑوں پہ اولادوں کو اولادیں عطا کی. کوئی بشک کوئی اولاد لڑکی ہوتی ہے لڑکا نہیں ہوتا تو منت مان لے میں محفل میلاد النبی کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے 3 دن ہوئے 3 میرے دوست و عزیز ساتھی میرے جو گزارا ہے میں مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا میرے کو کیا بات اس نے کہا 4 بیٹیوں پر اللہ نے مجھے بیٹا دیا. آپ نے کہا تھا محفل میلاد النبی کی نیت کرنے اللہ بیٹا دے گا میں نے نیت کی اللہ نے بیٹا دیا اور یہ میں مٹھائی کا غالباً وہ آئے بھی ہوں گے جا کے سلطان مدینہ کا ذکر کیوں جی سودا سستا ہے مہنگا فائدہ ہے نقصان ہے برکتیں ہوں برکتیں ہوں اور انشاءاللہ قدرت صوفی صاحب اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے اور تمام حاضرین و سامعین اس محفل میلاد النبی میں شرکت کرنے والے سب انشاءاللہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کا سب کے کاروبار میں دعا کرتا ہوں اللہ صوفی صاحب کو دوسری جگہ تھا سب آمین کو ہو ان کو ملکوں کی اتنی جگہ کام نہ کیوں جی تو میری دعا ہے آج کی محفل کی قبول. یا اللہ اگر تجھے اپنے محبوب کو ذکر کی محفل قبول ہے تو مہربانی فرما کر بانی محفل کو دوسری جگہ کم از کم 5-6 کنال تو ملنے چاہیے کیوں نہیں 5-6 اگر مانگے تو کہیں ہم نے کسی کنجوس سے مانگنا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین ہو اور جو کچھ وہ وسیع خزانوں والا تو ہم اسے کوٹنگ دینا کیوں مانگے. ایمان سے میری آج دعا ہے یا اللہ اگر اپنے محبوب کے ذکر کی محفل قبول ہے تو تیری بات کا میں دعا ہے قدرت صوفی صاحب کو جگہ کی یہ جو قلت ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اور ان کو کم از کم 5-6 کنال تو کیوں نہیں 5-6 کنال اور ان کے کاروبار میں ایسی جگہ رہائش گاہ دی جہاں اپنی دکان بنائے بیٹے مارکیٹ بنائے اور اللہ تعالیٰ سب بھائیوں میں اتفاق رکھے یہ محفل خالی نہیں جائے انشاءاللہ مستقبل میں یہ محفلیں ایک نشان بن جائیں یادگار رہے گی کہ جو محفل میلاد النبی کرتا تھا اللہ نے اسے کتنی برکتیں عطا کی. آپ صبح سے شام تک اس محفل کا انتظار کر رہے تھے اتنی پاکیزہ محفل صوفی صاحب نے پورا پھل لگا دیا اس محفل کے انتظام کے تو شان سے سجایا ہے محبت کی نشانی ہے اور یہ خالی کے نہیں جائے اور پھر سب حضور کے غلاموں کو بلا سب حضور کے عاشق بیٹھے انشاءاللہ بہت جو بھی جس کے دل میں صحیح آرزو ہے مہربانی کر کے ضرور دعا مانگے حضور کے دامن کرم اور حضور کے ذکر پاک کے سکتے اللہ تعالیٰ اس محفل میں مانگی ہوئی دعا انشاءاللہ خالی اور پھر اسی محفل میں کے دانیوں کے لیے حاضری اور سب یہ جو کونے میں جن کے نام نکلیں گے ان کی خدمت میں التماس ہے مکہ بعد میں جا کر مدینے بعد میں جا کر ان کے لیے انشاءاللہ ضرور دعا مانگیں گے. اب ہم ان خوش نصیبوں کا انتظار کرتے ہیں جن کو اس مرتبہ میری سرکار بلا رہی ہے. اس کے بعد پہلے ناموں کا اعلان ہوگا اور پھر انشاءاللہ سلام ہوگی اور اس کے بعد کوئی پریشانی تو نہیں اس وقت کی وجہ سے کیونکہ مہربانی کر کے اگر کسی کو کوئی ہے تو بابا معافی مانگ میں خود اتنا دوسری وقت کا قائم ہوں بعد جلسوں میں جاتا ہوں میرے اب آپ کو پتا ہے میں چاہتا ہوں 2 منٹ کی صرف بیان ہوگا اس سے زیادہ نہیں اور آج اتنی مقبول محفل ہے آپ یقین مانیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے پوری طرح اس محفل کی قبولیت سے فائدہ اٹھائے اور کوئی ایسی ذہن میں بات نہ لائیں جس سے معلوم ہو جائے اس میں جو چاہتا تھا وہ بیان ہی کرتا ہے سب لوگ ان کے عاشق ہے سب غلام کوئی جگہ منہ دور کرتے 5 منٹ اور 10 منٹ اور ایمان سے دور نہیں کرتا بیان کرنے کو اور آج یہ چاہتا ہے جتنا بھی وقت ہو جائے اتنا ہی کم ہے. بڑی مقبول خوش نصیب ہے جن کو اس پاکیزہ محفل میں حاضری کا موقع اور خدا کرے کہ ایسی محفل ہمیشہ منعقد ہوتی رہے. آپ تھوڑی دیر آپ
इंतजार फरमाए। उन खुशनसीब आबाद की ज़ियारत करो जिन्हें इस मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिरी की सआदत नसीब हो। अल्लाहु पहले मैं कुछ मुसीबों का नाम लेता हूँ जो इस मरतबा कुरानदाजी में शामिल है। जनाब अब्दुल्ला पीर साहब, जनाब सूफी मकसूद अहमद साहब नक्शबंदी, बेगम सूफी मकसूद अहमद साहब नक्शबंदी, सूफी अरशद हुसैन साहब काजी ज़ियाई, हाजी मोहम्मद शाह नवाज साहब, इनके लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब के सदके इनका बुलावा जरूर आना चाहिए। जनाब हाजी खालिद काजी ज़ियाई साहब और मेरे मोहतरम जनाब मोहम्मद हबीब अहमद काजी ज़ियाई, उनकी बेगम साहबा और जनाब मोहम्मद तफैल अहमद साहब काजी ज़ियाई, बेगम मोहम्मद तफैल काजी और मोहम्मद इसहाक अहमद साहब काजी ज़ियाई, जो अभी आपके सामने खड़े होकर नाज़िम मुस्तफ़ा पेश कर रहे थे, जिनका नाम है मोहम्मद इशफाक अहमद साहब, बेगम मोहम्मद इशफाक अहमद, मुशीरा इशफाक अहमद साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद नैयर आफ्ताब साहब काजी ज़ियाई, बेगम नैयर आफ्ताब, मोहम्मद सहेल अहमद भट्ट साहब, मोहम्मद मंजूर रहन साहब काजी ज़ियाई, शेख मकसूद अहमद साहब काजी ज़ियाई, मोहम्मद जमील साहब जो इकबाल साहब के मुसाफिर से आए थे, मोहम्मद सदीक अहमद साहब काजी ज़ियाई, बेगम मोहम्मद सदीक अहमद साहब, कारी मकसूद इलाही साहब काजी ज़ियाई, मोहम्मद अहमद अली साहब काजी ज़ियाई सब्ज़ मंडी से हैं, शेख मोहम्मद सुलेमान साहब काजी ज़ियाई, बेगम शेख सुलेमान मोहम्मद काजी ज़ियाई, जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद इजाज़ अहमद साहब, बेगम मोहम्मद इजाज़ अहमद साहब, मोहम्मद अनवर काजी ज़ियाई साहब, मोहम्मद अली साहब और बेगम मोहम्मद अली साहब, बेगम साहब, मोहम्मद तालिश महमूद साहब, ये आज पहली मरतबा हमारी महफिल में तशरीफ लाए हैं। ये बैठे हुए हैं, 3-4 मरतबा रिक्वेस्ट करते, लेकिन आज बड़ा खसूसी इन्होंने टाइम निकाल कर महफिल में तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब मोहम्मद तालिश महमूद साहब, बेगम तालिश महमूद साहब, मोहम्मद बुकार अहमद साहब, मोहम्मद अफजल साहब और मोहतरम मोहम्मद बख्श काजी ज़ियाई और बेगम मोहम्मद बख्श काजी ज़ियाई, ये वो खुश नसीब नाम है जिनसे कुरानदाजी की जाएगी कि जितनी पर्चियाँ नाम में शामिल है इतनी हमने खाली पर्ची हैं और 6 तकरीबन 6 इसलिए रखी हैं कि 2 पिछली मरतबा जनाब हाजी अब्दुल गफ्फार साहब का नाम आखिरी कुरा पे निकला था, तो अंजुमन के असूल के मुताबिक उनको 1 टिकट दी जानी थी, तो उन्होंने सार कुर्बानी का मुजाहरा करते हुए अपनी टिकट पीर भाई मोहम्मद इलियास अहमद काजी ज़ियाई को दे दी थी। इसलिए अंजुमन इस मरतबा 2 पहली कुरानदाजियाँ हाजी अब्दुल गफ्फार साहब की खिदमत में पेश करती हैं। तो इससे नतीजा ये निकला, सबसे पहले जो 2 खुश नसीब की पर्चियाँ निकली हैं हाजी अब्दुल गफ्फार काजी ज़ियाई हैं, उनकी बेगम साहिबा हैं, बाकी 6 नाम जो है वो कुरानदाजी में दाखिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये तमाम अहले खाना के साथ सरकार दो आलम के रोज़ा अनवर पर हाजिर देने चाहते हैं। तमाम हज़ार से दरख्वास्त है इनके लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब के दामने करम के सदके इनको तमाम अहले खाना समेत सरकार दो आलम की बारगाह में हाजिर का मौका नसीब फरमाए। अच्छा, ये ऐसे खुश नसीब का नाम है, ये हमारे मोहतरम ऐसे खुश नसीब हैं तो मुझे हुक्म देने लगे जुमेरात को 2 दिन जुमेरात पहले कि जनाब मैं भी अंजुमन में शामिल होना चाहता हूँ। कुछ अर्सा हुआ कि पीर साहब के मरीज हुए तो कहने लगे बाकी पीर भाई सारे अंजुमन में शामिल है, मैं शामिल नहीं। तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं किबला सूफी साहब जो कि अंजुमन आज़ा के सदर हैं और जनाब अली हसन साहब जो इस अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके मशवरे उनके हुक्म के मुताबिक मैं अमल करूंगा। तो मैंने सूफी साहब से अर्ज की कि ये हाजी साहब भी जो है ये अंजुमन में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए क्या हुक्म है। तो सूफी साहब ने फरमाया जैसे आप कहें। तो हाजी साहब ने हमें मजबूर करके अंजुमन में शामिल हुआ, ये वादा किया कि मैं जितना बैलेंस 3 साल का है वो भी अदा करूंगा। ऐसा इस अंदाज से सरकार दो आलम की बारगाह में उन्होंने इस अंदाज से हाजिर